بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صلیبیوں کے بحری بیڑے اور افواج کو بحری روم میں غرق کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی ابھی مصر کے ساحل علاقے میں موجود تھا۔ 7 دن گزر چکے تھے، صلیبیوں سے تعاون وصول کر چکے تھے، مگر بحریہ روم ابھی تک بچہ کچا بحری جہازوں، کشتیوں کو اور انسانوں کو اگل رہا تھا۔ صلیبی مناح اور سپاہی چلتے جہازوں سے سمندر میں کود گئے تھے۔ دریا سمندر کی وسعت میں 7 روز بعد بھی چند ایک جہازوں کے بعد بیٹھتے نظر آتے تھے۔ ان میں کوئی انسان نہیں تھا۔ بٹے ہوئے بادلوں نے جہازوں کو سمندر کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی تلاشی کے لیے کشتیاں روانہ کر دی گئی تھیں اور ہدایت دی کی تھی اگر کوئی جہاز یا کشتی کام کی ہو تو رسیوں سے گھسیٹ کر لے آنا، اور جو اس قابل نہ ہو اس میں سے سامان اور کام کی دیگر چیزیں نکال لی جائیں گی۔ کشتیاں چلی گئیں اور جہازوں سے سامان لایا جا رہا تھا۔ ان میں زیادہ تر اسلحہ اور کھانے پینے کا سامان تھا یا لاشیں تھیں۔ سمندر میں لاشوں کا یہ عالم تھا کہ لہریں انہیں اٹھا کر ساحل پر پٹک رہی تھیں۔ ان میں کچھ تو جلی ہوئی تھیں اور کچھ مچھلیوں کی کھائی ہوئی، بعض ایسی تھیں جن میں تیرے بند تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے صلیبیوں کے نیرمے، تلوار اور دیگر اسلحے کا معائنہ بڑے غور سے کیا تھا اور انہیں اپنے اسلحے کے ساتھ رکھ کر مضبوطی اور مار کا مقابلہ کیا تھا۔ زندہ لوگ بھی تختوں اور ٹوٹی ہوئی کشتیوں پر تیرتے سمندر سے باہر آ رہے تھے۔ ان کے بھوکے پیاسے تھکے ہارے ہوئے لوگوں کی لہریں جہاز کے ہی ساحل پر پھٹی تھیں، وہی نڈال ہو کر گرے پڑے اور مسلمان انہیں پکڑ کر لاتے تھے۔ ساحل کی میلوں لمبائی میں یہ عالم تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سپاہیوں کو مصر کے سارے ساحل پر پھیلا دیا تھا اور انتظام کیا تھا کہ جہاں بھی کوئی قیدی سمندر سے نکلے اسے وہیں خشک کپڑے اور خوراک دی جائے، اور جو زخمی ہو ان کی مرہم پٹی بھی وہیں کی جائے۔ اسے تمام اہتمام کے بعد قیدیوں کو ایک جگہ جمع کرایا جا رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ گھوڑے پر سوار سر علاقے میں گھوم پھر رہے تھے۔ اپنے خیمے سے کوئی 2 میل دور نکل گئے تھے۔ آگے چٹائی علاقے، آگے چٹانوں کی ایک سمت، عقب میں شہر تھا۔ یہ سیر و سبر جہاں کھجور کے علاوہ دوسری اقسام کے صحرائی درخت اور جھاڑوں تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے گھوڑے سے اترے اور پیدل چٹانوں کے دامن میں چلے پڑے۔ محافظ دستے کے 4 سور اب ان کے ساتھ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھوڑا محافظوں کے حوالے کیا اور انہیں وہیں ٹھہرا دیا۔ کہا کہ آپ ان کے ساتھ 3 سالار تھے، ان میں ان کا رفیق خاص بہتر دوست بھی تھا۔ آپ ان کے معرکے سے ایک ہی روز پہلے عرب سے ان کے پاس آئے تھے۔ انہوں نے بھی گھوڑا محافظوں کے حوالے کر دیا اور سلطان کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ موسم سرد تھا، سمندر میں تعتم نہیں تھا، لہریں آتی تھیں، چٹانوں سے دور ہی واپس چلی جاتی تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ٹلتے دور نکل گئے اور محافظ دستے کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اب ان کے آگے پیچھے، بائیں طرف اونچے نیچے چٹان اور دائیں طرف ساحل کی ریت تھی۔ اب ایک چٹان پر کھڑے ہو گئے جس کی بلندی 2.5 گز تھی۔ اب انہیں بحیرہ روم کی طرف دیکھ لو معلوم ہوتا تھا جیسے سمندر کی نیلاہٹ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں اتر آئی ہے۔ آپ کے چہرے پر فتح و نصرت کی مسرت تھی اور آپ کی گردن کچھ زیادہ ہی تنگی تھی۔ آپ نے ناک سڑک کر کپڑے ناک پر رکھ دیا، بولا کس قدر تعفن ہے۔ آپ ان کے سالاروں کی نظریں ساحل پر گھومنے لگیں۔ پھرتے پھرتے ان کی آواز سنائی دی گئی، پھر ہلکی ہلکی چیخیں سنائی دیں۔ اوپر سے 3-4 گدھے پر پھیلائے اتر کر دکھائی دیے اور چٹانوں کی اوٹ میں جدا ساحل تھا، اتر گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ لاشیں یہیں ادھر گئیں۔ 215 گز 2-3 لاشوں کو گدھا کھا رہا تھا۔ ایک گدھا ایک انسانی کھوپڑی پنجوں میں دبوچ کر اڑایا اور جب فضا میں چکر کاٹے تو کھوپڑی اس کے پنجوں سے چھوٹ گئی اور سلطان الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ان گری کھوپڑی ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، جس سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر رہو چہرہ اور بالوں سے صاف پتہ چلتا تھا کہ کسی صلیبی کی کھوپڑی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے کھوپڑی کو دیکھتے رہے، پھر آپ نے اپنے سالاروں کی طرف دیکھا اور کہا ان لوگوں کو کھوپڑی مسلمانوں کو کھوپڑیوں سے بہتر ہیں۔ یعنی کھوپڑیوں کا کمال ہے کہ ہماری خلافت عورتوں اور شراب کی نظر سے ہوتی جا رہی ہے۔
انہیں سالار نے کہا کہ صلیبی جھنڈے کی طرف سلطنت اسلامیہ کو ہڑپ کرتے چلے جا رہے ہیں، ہمارے بادشاہ انہیں ترجبات دے کر رہے ہیں۔ شدت فلسطینی پر صلیبی قبضہ، سلطان کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ کیا فلسطین سے اسے چھڑا سکتے ہیں؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ خدا کی ذات سے مایوس نہ ہو۔ شد ایک اور دوسرا بولا ہم بھائیوں کی ذات سے مایوس ہو چکے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم ٹھیک کہتے ہو، حملہ جو باہر سے ہوتا ہے اسے ہم روک سکتے ہیں، کیا تم میں سے کوئی سوچ بھی سکتا ہے کہ کفار کے اتنے بڑے بحری بیڑوں کو اتنی تھوڑی طاقت سے نظر آتش کر کے ڈبو سکیں گے؟ تم نے شاید اندازہ نہیں کیا کہ اس بیڑے میں جو لشکر آیا رہا تھا وہ سارا مصر پر مکھیوں کی طرح چھایا جاتا تھا۔ اللہ نے ہمیں ہمت دی اور ہم نے کھلے میدان میں نہیں بلکہ سارے گھاٹ لگا کر ان لشکر کو سمندر کی تہہ میں گم کر دیا۔ مگر میرے دوستو، حملہ جو انداز سے ہوتا ہے اسے تم آسانی سے نہیں روک سکتے۔ جب تمہارے اپنے بھائی تم پر وار کریں تو تم پہلے یہ سوچو گے کیا تم پر واقعی بھائی نے وار کیا ہے؟ تمہارے بازو میں ان کے خلاف تلوار اٹھانے کی طاقت نہیں ہوگی۔ اگر تلوار اٹھائیں گے تو اور اپنے بھائیوں سے طبی آزمائش کرو گے تو دشمن موقع غنیمت جان کر دونوں کو ختم کر دیتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے آہستہ آہستہ ساحل پر چٹان کے ساتھ ساتھ جا رہے تھے، چلتے چلتے رک گئے، جھک کر ریت سے کچھ اٹھایا اور ہتھیلی پر رکھ کر سب کو دکھایا کہ ہتھیلی جتنی بڑی صلیب تھی جو سیاہ لکڑی کی بنی ہوئی تھی، ان کے ساتھ ایک مضبوط دھاگا تھا۔ اس نے لاشوں کے بکھرے ہوئے اعضاء کو دیکھا جنہیں گدھا کھا رہا تھا، پھر کھوپڑی کو دیکھا جو گدھے کے پنجوں سے ان کے سامنے گری تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھا کر کھوپڑی تک گئے، 3 گدھے کھوپڑی کی ملکیت پر لائے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر پر چل گیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبی کھوپڑی پر ڈال دی اور اپنے سالاروں سے جا ملے۔ اب کہنے لگے کہ صلیبیوں کے ایک قیدی افسر سے بات کی تھی، اس کے گلے میں بھی صلیب تھی۔ اس نے بتایا کہ صلیبی لشکر میں جو بھی بھرتی ہوتا ہے ان سے صلیب پر ہاتھ رکھ کر حلف لیا جاتا ہے، وہ صلیب کے نام پر جان کی بازی بھی لڑیں گے اور وہ رو زمین سے آخری مسلمان کو بھی ختم کر کے دم لے کر حلف کے بعد ہر لشکری کے گلے میں صلیب لٹا دی جاتی ہے۔ یہ صلیب مجھے ریت سے ملی ہے، معلوم نہیں کس کی تھی، میں نے اس کھوپڑی پر رکھ دی تاکہ اس روح صلیب کے بغیر نہ رہے۔ اس نے صلیب کی خاطر جان دے دی۔ سپاہی کو سپاہی کے حلف کا احترام کرنا چاہتا۔ سلطان نے شدت سے کہا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ صلیبی یلم شم کے مسلمان باشندوں کا اتنا احترام کرتے ہیں؟ وہاں سے مسلمان بیوی بچوں کو ساتھ لے کر بھاگ رہے ہیں، ہماری بیٹیوں کے عبر لوٹ جا رہی ہے، ہمارے قیدیوں کو انہیں بھی تنگ نہیں چھوڑا، مسلمان جانوروں کی اس زندگی کو بسر کر رہے ہیں، کیا عیسائیوں سے انتقام نہیں لیں گے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے انتقام نہیں، ہمیں فلسطین لیں گے، مگر فلسطین کے راستے میں ہمارے اپنے حکمران حامل ہیں۔ وہ چلتے چلتے رک گئے اور بول کر کفار نے صلیب پر ہاتھ رکھ کر سلطنت اسلامی خاتمے کا حلف اٹھا لیا۔ میں نے اپنے اللہ کے حضور کھڑا ہو کر اور ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر قسم کھائی کہ فلسطین ضرور لوں گا اور سلطنت عثمانیہ کے سرحدی افق تک لے کر جاؤں گا، مگر میرے رفیق مجھے اپنی تاریخ کا مستقبل کچھ روشن نظر نہیں آتا۔ ایک وقت تھا کہ عیسائی بادشاہ تھے اور جنگجو تھے، اب ہمارے بزرگ بادشاہ بنتے جا رہے ہیں اور عیسائی جنگجو دونوں قوم کا رجحان دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا جب مسلمان بادشاہ بن جائیں گے کہ مگر عیسائی ان پر حکومت کریں گے۔ مسلمان اس میں مست رہیں گے کہ ہم بادشاہ ہیں، آزاد ہیں، مگر وہ آزاد نہیں ہوں گے۔ میں فلسطین لوں گا، مگر فلسطین کا رجحان بتا رہا ہوں کہ وہ فلسطین گوا بیٹھیں گے۔ عیسائیوں کی کھوپڑیاں بڑی تیزی سے 50,000 سوڈانی لشکروں کو پامال کر رہی تھیں۔ ہماری خلافت عثمانیہ آستین بھی ناجی نام کا سانپ پالتی رہی۔ میرا امیر مصر جس نے دیکھا کہ یہ لشکر ہمارے لیے نہیں صرف بیکار ہے بلکہ خطرناک بھی ہے، اگر ناجی کا خط پڑھ نہ جاتا تو آج ہم سب اس لشکر کے ہاتھوں مارے جا چکے تھے۔ یا ان کے قیدی ہونے کا اچانک ہلکا سا سناٹا سنائی دیا اور ایک تر سلطان صلاح الدین ایوبی کے دونوں پاؤں کے درمیان ریت میں لگا، ادھر سے تیر
اس طرف سے سلطان صلاح الدین ایوبی کی پیٹھ تھی۔ سالاروں میں سے کوئی بھی ادھر نہیں دیکھ رہا تھا کہ سب نے دیکھا کہ جدہ سے تیر آیا ہے۔ ادھر کو نکلی چٹان کی تینوں سالاروں اور سلطان صلاح الدین ایوبی دوڑ کر ایک ایسی چٹان کی اونٹ میں ہو گئے جہاں دیوار کی طرح عمودی تھی۔ انہیں خبر تھی کہ وہ اور بھی تیروں کے سامنے میدان میں کھڑے رہنے کوئی بہادری نہیں تھی۔ شدت نہ منہ میں انگلیاں رکھ کر زور سے سیٹی بجائی۔ محافظ دستک تھوڑی دور تھے۔ ان کے گھوڑوں کی سرپست ٹوپیوں کی آواز سنائی دی۔ ان کے ساتھ ہی تین سالار اسی طرف دوڑ پڑے۔ جس طرف سے آواز آئی تھی وہ بھاگ کر چٹانوں پر چڑھ گئے۔ چٹانوں زیادہ اونچی نہیں تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ بھی ان کے پیچھے گئے۔ ایک سالار نے انہیں دیکھ کر لیا اور کہا، سلطان اپنے سامنے نہ آئیں، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی رکے نہیں۔ محافظ پہنچ گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ہمارے گھوڑے یہاں چھوڑ دو، دو چٹانوں کے پیچھے جاؤ، ادھر سے تیر آیا ہے، جو کوئی نظر آئے اسے پکڑ لاؤ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ چٹانوں کے اوپر گئے تو اسے اونچی نیچی چٹانیں دور دور تک پھیلتی ہوئی نظر آئیں۔ وہ اپنے سالاروں کو ساتھ لے کر پچھلی طرف اتر گئے۔ ہر طرف گھوم پھر کر چٹانوں پر چڑھ کر دیکھا، کسی انسان کا نشان تک نظر نہ آیا۔ محافظ چٹانی علاقوں کے اندر اوپر اور ادھر ادھر گھوڑے دوڑاتے رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نیچے اتر کر وہاں گئے جہاں ریت میں تیر گیا تھا۔ اس نے اپنے رفیقوں کو بلایا اور تیر پر ہاتھ مارا، تیر گر پڑا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، دور سے آیا ہے اس لیے پاؤں میں لگا ہے، ورنہ گردن پر یا پیٹھ پر لگتا۔ ریت بھی زیادہ نہیں اتری۔ ایک سالار نے تیر اٹھا کر دیکھا اور کہا، سلطان کی جان خطرے میں ہے، ہمیشہ خطرے میں رہے گی۔ ایک سالار کہنے لگا کہ سلطان معظم آپ سے کہا کہ جو بھی ساحل پر لاش ملی اسے خوراک بھی دی جائے، اسے کپڑے بھی دیے جائیں اور اس کی مرہم پٹی بھی کی جائے۔ مجھے لگتا ہے کہ جن دشمنوں کی ہم خدمت کر رہے ہیں، انہیں ہم کسی آپ پر تیر سے وار کیا ہے کہ سلطان کو قتل کیا جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ ہنس کر کہا، بحری روم کا غفار کی وہ کشتیاں دیکھ کر نکلا تھا جو محلوں کے بغیر ڈوب رہی ہیں، مگر میرے عزیز، میرے دوستو، کبھی نہ سمجھنا کہ صلیبی کی کشتی ڈوبتی جا رہی ہے۔ وہ پھر ہوائیں گٹھوں کی طرف گرجی آئیں گی اور برسوں گی، لیکن وہ زمین کے نیچے سے اوپر پیٹ کر پیچھے بھی وار کریں گے۔ ہمیں اپنے صلیبیوں سے ایسی جنگیں لڑنی ہیں جو صرف فوجیاں نہیں لڑیں گی۔ میں جنگ تربیت میں ایک اضافہ کر رہا ہوں۔ یہ فن ہر وقت رب کا نائب ہے، اسے جاسوسوں کی جان کہتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تیر ہاتھ میں لے کر گھوڑے پر سوار ہو گئے اور کہا، اپنے کیمپ کی طرف چل پڑے۔ اس کے سالار بھی گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ ان میں سے ایک نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے دائیں طرف اپنا گھوڑا دوڑایا، ایک بائیں طرف، اور انہوں نے اپنے گھوڑے آپ کے بالکل پیچھے اور قریب رکھا تاکہ کسی بھی طرف سے تیر سلطان الدین ایوبی تک نہ پہنچ سکے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تیر پر ذرا سی بھی پریشانی کا اظہار نہ کیا جو کسی نے انہیں قتل کرنے کے لیے چلایا تھا۔ اپنے رفیق سالاروں کو اپنے خیمے میں بٹھایا۔ سلطان بتا رہا کہ جاسوس اور شب خون مارنے والے دستک کس قدر نقصان کرتے ہیں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں علی بن سفیان کو ایک ہدایت دے چکا ہوں، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا، کیونکہ فوری ہی مجھے اس حملے کی خبر ملی اور عمل کے درآمد کا ادھر گیا تھا۔ تو سب فوری طور پر یوں کرو کہ اپنے سپاہیوں اور ان کے عہدے داروں میں سے ایسے افراد منتخب کرو جو دماغی اور جسمانی لحاظ سے مضبوط اور صحت مند ہوں، بریک بین، دور اندیشی، قوت فیصلہ کرنے والے۔ جب بعض قسم کے آدمی حاضروں میں علی کو ایسا آدمی کی صفات بتائی، وہ سب سن لو۔ ان میں اونٹ کی مارے زیادہ سے زیادہ بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی قوت ہو چاہیے۔ عقاب کی طرح ان کی نظریں تیز ہوں، خرگوش اور ہرن کی طرح دوڑ سکتے ہوں، مسلح دشمن سے ہتھیاروں کے بغیر بھی لڑ سکیں۔ ان میں شراب اور کسی دوسری نشہ چیز کی عادت نہ ہو، کسی لالچ میں نہ آئیں۔ عورت کتنی بھی حسین مل جائے، انہیں جہاز کے اعتبار سے ان کے قدموں میں لگا دیا جائے، مگر وہ اپنی نظر فرض پر رکھیں۔ پھر طریق نے دیکھا کہ صلیبیوں کے مقابلے مسلمانوں کی فوج چوتھائی حصے میں ہونے کے باوجود مسلمان نے صلیبیوں کو مسل کر رکھ دیا۔ جنگ انتقام پر جب فتح کا جھنڈا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ہلا دیا تو سلطان نے تمام سپاہیوں سالاروں کو منتخب کرتے ہوئے کہا کہ
تم کافروں کو جس طرح بھی دوست بناؤ، ان کو اپنے کلیجہ نکال کر کھانے کے لیے دے دو، یہ موقع ملتے ہی تمہاری پیٹھ پہ چھرا گھونپ دیں گے۔ ناظرین کرام، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کے وہ الفاظ آج بالکل درست ثابت ہو رہے ہیں کہ انگریزوں کفار بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے، اور آخر میں کمنٹ باکس میں ایک دفعہ اللہ